اور جب بنا لیں گے تو لوگ حج کرنے ادھر نہ جا کے ادھر ہی آئیں. غور کرنا ہے. اس کی شادی دیکھو، اس کا ذہن دیکھو. آتش پرست تھا، مجوسی تھا، اسلام کا دشمن تھا، خانقاہ کا دشمن تھا، یہ سمجھ لیا. تو اس نے بڑی محنت سے کوشش کر کے ایک گھر بنا لیا، نقل کیا اس نے خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ میں بنا نہیں سکتا، وہ ایک مکان جیسا بنایا اور اعلان یہ کروا دیا کہ آپ حج کرنے مکہ مت جاؤ، یہاں آؤ. اس دور کے لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے حکومت وقت سے، گورنمنٹ کے قانون سے. بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں اور ڈرتے ہوں گے، اور آج بھی ماحول چل رہا ہے. لیکن اللہ کے بہت سارے بندے آج بھی اس ظالمانہ حکومت میں بھی شروع کی تاریخ رہی ہے. جیسے فرعون کے زمانے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نیک بندے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آپ، پورے عرب میں اکیلے توحید پرست، کتنی بڑی تبلیغ کی انہوں. تو بہت سارے غیور مسلمانوں نے اس دور میں سننے کے بعد بہت ہی ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ یہ کیسا اعلان کرا اس نے کہ خانہ کعبہ مت جاؤ، حج کرنے یہاں ہو. تو کچھ مسلمانوں نے اس بات کو سوچا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. تو رات میں گھس کر کے اس گھر میں توڑ پھوڑ، کچھ غلاظت، توڑ پھوڑ اور غلاظت ایسا کر دی اور چلے گئے اپنا گھر. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد کچھ لوگ اس کے والے آئے دیکھنے، تو دیکھتے کہ آئے کہ جو گھر اس نے بنایا تھا وہاں توڑ پھوڑ غلاظت. بہت ناراض ہوئے کہ ہوا کیا، یہ کام کس کا ہے؟ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا ہے، سیدھی سی بات. اس وقت میں جو بھی تھے نیک بندے جو اس کے خلافت میں تھے، مخالفت میں تھے، انہوں نے کہا یار یہ انہی کا ہاتھ ہے. بس غصے میں اس نے اپنی فوج کو آرڈر دیا کہ تیار ہو جاؤ. اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کو آرڈر کرا، اب کھڑے ہو جاؤ، سب تیار ہو جاؤ. فوج لے کے، ہاتھی کی فوج، گھوڑے کی فوج، جو بھی سواری نہیں ہے، یعنی مکہ کی طرف اس کا لشکر تیار ہو. اب مکہ کی طرف چلا تو اتفاق دیکھنا، عبد المطلب جو تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، عبد مناف صاحب کے 4 لڑکے تھے. ایک کا نام تھا عبد المطلب، عبد شمس، ہاشم، نوفل. تو عبد المطلب صاحب جو تھے، عبداللہ، ایک لڑکے عبداللہ اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، اپنے گھر کے اچھے آدمی تھے، صاحب ثروت تھے، پیسے والے تھے. ان کے پاس بکری کی ریوڑ تھی، اونٹ تھے، میڑے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. تو ان کے نوکر چاکر عبد المطلب کے جنگل کی طرف چرانے نکل گئے. ادھر سے اس کا لشکر کا آنا اور ان کا مڑبڑ ہو جانا. تو تاریخوں میں یہ بات طرح طرح سے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ جہاں تک یہ بات اور بھی جگہ ہے کہ وہ ابرہ بادشاہ نے ان کی اونٹ، بکری وغیرہ وغیرہ ضبط کر لیا. پھر وہ دوڑے دوڑے آئے عبد المطلب کے پاس، کہا حضور ایک فوج آ رہی ہے، انہوں نے ہماری مویشی ضبط کر لیا. یہ گئے، آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی ابرہ سے. کہا کہ آپ کون؟ تعارف ہوا، تعارف ہونے کے بعد یہ بات ہوئی. ابرہ کہتا ہے کہ آپ کو جانوروں کی فکر ہے، بچانے آ گئے، میں تو خانہ کعبہ ڈھانے جا رہا ہوں اور تم خانہ کعبہ متولی ہو، تم کس کی فکر میں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ مویشیوں کا ذمہ دار ہوں، مالک ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے.
دو چار باتیں ان سے ہوئی، یہ آ گئے، وہاں سے ہٹ گئے، اور ہٹنے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنی زبان میں اللہ سے دعا کی، خانہ کعبہ کے بارے میں، حفاظت کے بارے میں، پریشانی کا عالم۔ اب اس کے بعد فوج تھی، بادشاہ تھا، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ اب کمال دیکھنا، جب وہ لشکر چلا چلا آیا خانہ کعبہ کے قریب آیا، ایک تاریخ میں تو یہ ہے کہ ہاتھی سرنگو ہو گئے، جھک گئے خانہ کعبہ کی عظمت کا دیکھنا۔ لیکن یہ ان کے معبود چلانے والے بہت مارتے رہے، لیکن سر جو سجدے میں پڑا ہاتھی کا، کچھ ہاتھی نہیں اٹھے، کچھ سواری میں تھے۔ اب دیکھنا اتنا بڑا ماحول اور اللہ کا عرش اور اللہ کی قدرت۔ تو شمال کی طرف سے، دریا کی طرف سے اچانک ایک بدلی سی آئی، بدلی جیسے بدلی ہوتی ہے نا، ایسی بدلی سی، اور اچانک اللہ کے حکم سے ایسے پرندے آئے جو کبھی دیکھے نہیں گئے۔ اچانک کہاں سے آئے ہوں گے وہ پرندے؟ مثال کے طور پر ابھی مئی کا مہینہ آئے گا، جب دیکھنا اس قدر دھوپ اور جون کی بارش ہونے کے بعد دیکھنا بندیوں میں پانی بھر جائے گا، طرح طرح کے مینڈک، مینڈکلے، جانور، پتنگے، کیڑے مکوڑے، مینڈک، بندیاں بھر کے کہاں سے آتے ہیں اچانک؟ تو اچانک سے وہ بدلی کے ساتھ اللہ پاک نے ابابیل نام کی پرندے بھیجا۔ یہ عجیب سا نام تھا عربوں کے نظر میں، اور یہ پرندے ادھر دکھتے بھی نہیں اچانک۔ تو اس کے صفات بیان کی گئی ہے کہ ایک دم بڑے بڑے پنجے، چمگادڑ جیسی آنکھیں، خوخار پرندے اچانک آئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ کوئی توپ خانہ تھا، نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی ہتھیار تھا، کچھ نہیں۔ دیکھو اللہ پاک جب کسی کی مدد کرتا ہے اپنے گھر کی، مبارک گھر کی، تو پرندوں سے مدد کر لیتا، پرندوں سے۔ ایک پرندے کے منہ میں ایک کنکر، دوسرے پرندے اور ایک پنجے میں ایک کنکر، اور دوسرے پنجے میں ایک کنکر، یعنی تین، یعنی بندوق کی گولی سمجھیے آپ۔ اللہ پاک نے ان کو یہ حکمت سے نوازا تھا اور طاقت دی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ایک کے اوپر، جیسے جو بندوق کی گولی رائفل جو چھوڑے تو وہ چلانے والا بھی ختم اور ہاتھی بھی ختم۔ آنند فانند کے پورے لشکر کو تیس نیس کر دیا اللہ پاک۔ اب آپ دیکھیے اللہ خطاب فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اور نبی پوری امت کے لیے یہ کہ الم تری کیف فعل